تو آج ہم قرآن کی پہلی سورت الفاتحہ کی دوسری آیت کا ایک گہرا جائزہ لیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جی، یہ وہ الفاظ ہیں جو کروڑوں مسلمان روزانہ دہراتے ہیں اپنی نمازوں میں، اپنی دعاؤں میں۔ بالکل، اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی۔ لیکن کیا ہم نے کبھی رک کر سوچا ہے کہ ان سادہ سے نظر آنے والے الفاظ کے پیچھے کیا گہرے معنی چھپے ہیں؟ اور یہی تو خوبصورتی ہے۔ یہ آیت اسلامی عقیدے کا ایک مرکزی ستون ہے، ایک ایسی بنیاد جس پر ایمان کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ ہمارے پاس قرآن کی تفسیر پر مبنی کچھ نوٹس ہیں جو اس آیت کی تشریح کرتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد ہے کہ ان الفاظ میں چھپی حکمت کو، ان کی وسعت کو سمجھا جائے۔ جی، چلیں شروع کرتے ہیں۔ آیت کا پہلا حصہ ہے الحمدللہ۔ عام طور پر اس کا ترجمہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کیا جاتا ہے۔ کیا یہ ترجمہ اس کے پورے مفہوم کو سمیٹ لیتا ہے؟ دیکھیں، یہ ترجمہ ایک اچھی شروعات ہے، لیکن یہ سمندر کو ایک قطرے میں بند کرنے کے مترادف ہے۔ اچھا۔ بہت ہی جامع شکر گزاری، اعتراف اور بڑائی کا اظہار ہے۔ یعنی اس میں کئی چیزیں شامل ہیں۔ بالکل۔ ابو جعفر بن جریر کی تشریح اگر دیکھیں تو ان کے مطابق اس کا مطلب ہے کہ تمام شکر خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہے، اس کی ان گنت نعمتوں پر جن کا شمار صرف وہی جانتا ہے۔ یہ بات واقعی دلچسپ ہے کہ یہ صرف تعریف نہیں بلکہ ایک مکمل شکر گزاری ہے۔ میں نے سنا ہے کہ عربی زبان میں حمد یعنی تعریف اور شکر یعنی شکر گزاری، ان دو الفاظ میں ایک خاص فرق ہے۔ جی بالکل، اور یہ فرق اس آیت کو سمجھنے کے لیے بہت بہت اہم ہے۔ وہ کیا ہے؟ شکر کا تعلق عموماً کسی احسان یا نعمت کے بدلے میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کرے تو آپ اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن حمد اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ حمد کسی کی ذاتی خصوصیات، اس کی صفات اور اس کے کیے گئے کام دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، یہ ٹرانزیکشنل نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ مجھے براہ راست کوئی فائدہ پہنچا ہو۔ میں صرف کسی کی خوبی کی بھی حمد کر سکتا ہوں۔ بالکل، آپ کسی کی ذہانت یا بہادری کی حمد کر سکتے ہیں، چاہے اس نے آپ کے لیے کچھ نہ بھی کیا ہو۔ جبکہ شکر صرف اور صرف کسی کے کیے گئے کام یا احسان کے بدلے میں کیا جاتا ہے۔ اسی لیے جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو ہم نہ صرف اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس کی ذات، اس کی عظمت، اس کی تمام صفات کی بھی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، چاہے ان کا تعلق براہ راست ہم سے ہو یا نہ ہو۔ واہ، یہ تو واقعی بہت جامع ہے۔ جی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک بہت طاقتور کلمہ ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں ہمارے پاس سلف یعنی ابتدائی مسلمانوں کے کچھ اقوال یا روایات موجود ہیں۔ جی، بہت سی روایات ہیں۔ ایک بہت خوبصورت روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اچھا، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ اور اللہ اکبر کا مقام تو ہم جانتے ہیں، لیکن الحمدللہ کا کیا مقام ہے؟ یہ تو ایک بہت گہرا سوال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے عالم سے ہی اس کا جواب مل سکتا تھا۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ وہ کلمہ ہے جسے اللہ نے اپنے لیے پسند فرمایا، جس سے وہ راضی ہوا اور وہ چاہتا ہے کہ اسے بار بار دہرایا جائے۔ یعنی یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ کو خود بہت محبوب ہیں۔ بالکل، یہ بندے کی طرف سے صرف ایک اظہار نہیں، بلکہ یہ وہ اظہار ہے جسے اللہ خود سننا پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی فضیلت پر کوئی حدیث بھی ہے؟ جی بالکل ہے، اور وہ اس کے مفہوم کو ایک اور سطح پر لے جاتی ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ ایک منٹ، بہترین دعا، یہ بات مجھے بہت دلچسپ لگی۔ ہم اکثر دعا کو کچھ مانگنے سے جوڑتے ہیں۔ جی، یہاں شکر گزاری کو بہترین دعا قرار دیا جا رہا ہے۔ اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اسے تسلیم کرنا مزید حاصل کرنے کی شرط ہے؟ آپ نے بہت خوبصورت نقطہ اٹھایا ہے۔ جی، اس کی ایک تشریح یہی ہے کہ جب کوئی بندہ مانگنے کے بجائے صرف شکر ادا کرتا ہے تو وہ اللہ کی عطا پر اپنے مکمل بھروسے اور رضا کا اظہار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے اللہ، جو تو نے دیا ہے وہ بہترین ہے اور میں اس پر راضی ہوں۔ بالکل، اور یہ رویہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اسے بہترین دعا کا درجہ دیا گیا ہے۔ یہ دراصل مانگنے کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ یہ تو تعلق کی ایک بالکل مختلف سطح ہے۔
یقیناً، اور اسی سے جڑا ایک اور بہت ہی متاثر کن واقعہ ہے۔ جی، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے نے نماز میں کہا، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اے میرے رب، تیرے لیے ایسی حمد ہے جو تیری ذات کی عظمت اور تیری سلطنت کی بڑائی کے لائق ہے۔ جی، یعنی اس نے الحمدللہ سے بڑھ کر الفاظ استعمال کیے، اپنی پوری عاجزی اور محبت کے ساتھ۔ صحیح۔ اور اس پر دو فرشتے جو اعمال لکھ رہے تھے وہ پریشان ہو گئے، انہیں سمجھ نہیں آیا کہ ان عظیم الفاظ کا ثواب کیسے شمار کیا جائے۔ اچھا۔ وہ اللہ کے پاس گئے اور سارا معاملہ بتایا۔ اللہ نے فرمایا، اسے ایسے ہی لکھ دو جیسا میرے بندے نے کہا ہے۔ جیسا اس نے کہا ہے ویسے ہی لکھ دو۔ جی، یہاں تک کہ وہ مجھ سے ملے گا اور میں خود اسے اس کا اجر دوں گا۔ واہ، یہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ بالکل، یہ اجر و ثواب کے عام پیمانوں میں نہیں سما سکتی۔ یہ صرف الفاظ کی بات نہیں بلکہ اس احساس کی شدت کی بات ہے جس کے ساتھ وہ کہے گئے ہوں۔ بلا شبہ یہ اللہ کی عظمت کا سب سے بڑا اعتراف ہے اور اس کا اجر بھی اتنا ہی عظیم ہے۔ تو الحمدللہ کا یہ گہرا سمندر اس آیت کا پہلا حصہ ہے۔ لیکن یہ تمام حمد اور شکر کس کے لیے ہے؟ آیت فوراً جواب دیتی ہے، رب العالمین، جی، تمام جہانوں کا رب۔ یہ لقب خود میں ایک کائنات سمیٹے ہوئے ہے۔ چلیں اس کو بھی کھولتے ہیں۔ لفظ رب سے شروع کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو رب کا مطلب ہے مالک، آقا، پرورش کرنے والا، اور وہ جس کے پاس مکمل اختیار ہو۔ لیکن جب یہ لفظ الرب کی صورت میں اکیلا استعمال ہوتا ہے تو یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ کچھ علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ رب اللہ کا اسم اعظم ہے۔ اچھا، کیوں؟ کیونکہ اس ایک لفظ میں تخلیق، ملکیت، پرورش، اختیار اور رہنمائی، یہ تمام مفہوم شامل ہیں۔ وہ صرف خالق نہیں بلکہ پوری کائنات کا نظام چلانے والا اور اس کی ہر ضرورت پوری کرنے والا بھی ہے۔ بہت خوب۔ اب آتے ہیں العالمین کی طرف۔ جب میں یہ لفظ سنتا ہوں تو میرے ذہن میں فوراً سیارے، ستارے، کہکشائیں یعنی فزیکل دنیا آتی ہے۔ لیکن کیا یہ تعریف بہت محدود ہے؟ جی، کیا اس میں وہ جہان بھی شامل ہیں جو ہم دیکھ نہیں سکتے، جیسے روح کا جہان یا خیالات کا جہان؟ آپ کا سوال بالکل درست سمت میں ہے۔ مفسرین نے اس پر بہت گہرا غور کیا ہے۔ عالمین لفظ عالم کی جمع ہے جس میں اللہ کے سوا ہر موجود چیز شامل ہے۔ صحیح۔ لیکن اس کی تفصیل میں مختلف آراء ہیں۔ کچھ کے نزدیک جیسے الفرا اور ابو عبید، عالم میں ہر وہ مخلوق شامل ہے جس میں عقل ہو، یعنی جن، انسان، فرشتے اور شیطانین۔ ان کے نزدیک اس میں جانور شامل نہیں۔ اچھا، اس کے پیچھے کیا منطق ہو سکتی ہے؟ شاید ان کی توجہ ان مخلوقات پر تھی جو اپنے رب کو پہچاننے اور اس کی عبادت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ یہ ایک زاویہ ہے۔ دوسری طرف زید بن اسلم جیسے مفسرین کہتے ہیں کہ ہر وہ مخلوق جس میں روح ہے وہ عالم ہے۔ تو یہ دائرہ وسیع ہو جاتا ہے اور اس میں جانور بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ جی، اور ایک تیسرا نقطہ نظر بھی ہے، امام قتادہ کا۔ ان کے مطابق مخلوق کی ہر قسم، ہر نسل خود ایک عالم ہے۔ یعنی انسان ایک عالم ہے، جنات ایک عالم ہیں، پرندے ایک عالم ہیں۔ بالکل، اور اسی طرح سمندر کی مخلوقات ایک الگ عالم ہے۔ یہ ایک بہت ہی جامع تصویر پیش کرتا ہے۔ تو ان میں سے سب سے جامع اور صحیح تشریح کون سی سمجھی جاتی ہے؟ سب سے صحیح اور جامع تشریح وہ ہے جسے امام قرطبی جیسے جلیل القدر مفسرین نے ترجیح دی ہے۔ وہ یہ ہے کہ عالمین میں وہ سب کچھ شامل ہے جسے اللہ نے اس دنیا اور آخرت میں پیدا کیا ہے۔ ہر چیز؟ ہر چیز، آسمان، زمین، انسان، جنات، فرشتے، جانور، پودے، جمادات، ہر وہ چیز جس کا ہم تصور کر سکتے ہیں اور جس کا نہیں کر سکتے، سب کچھ۔ اور اس وسیع تشریح کی کیا دلیل ہے؟ اس کی سب سے بڑی دلیل خود قرآن سے ملتی ہے۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تکبر سے پوچھا تھا کہ وما رب العالمین، یعنی اور یہ رب العالمین کون ہے؟ جی، تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، رب السماوات والارض وما بینہما،
آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب۔ بالکل۔ یہاں انہوں نے کسی ایک مخلوق کا نام نہیں لیا بلکہ پوری کائنات کا ذکر کیا، جس سے عالمین کی وسعت واضح ہو جاتی ہے۔ بالکل واضح ہو گیا۔ تو ہمارے پاس ایک طرف ہے الحمدللہ، یعنی ایک بے حد گہری اور جامع تعریف و شکر گزاری، جی۔ اور دوسری طرف ہے رب العالمین، یعنی تمام موجودات کا مالک اور پالنہار۔ سطح پر تو واضح ہے، تمام تعریفیں تمام جہانوں کے رب کے لیے ہیں، لیکن مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ان دونوں حصوں کے درمیان کوئی ایسا گہرا تعلق بھی ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ اور گہرا لسانی نکتہ ہے جو اس آیت کے پورے مفہوم کو بدل دیتا ہے۔ اچھا؟ لفظ عالم، جس کی جمع عالمین ہے، اس کا ماخذ کیا ہے؟ یہ لفظ علامہ سے نکلا ہے۔ علامہ؟ اس کا مطلب تو نشانی یا علامت ہوتا ہے؟ بالکل۔ قدرت، اس کی حکمت اور اس کی وحدانیت کی ایک زندہ نشانی ہے۔ واہ! وہ خود بول کر بتا رہی ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے۔ اس ایک نکتے نے تو میرے لیے سب کچھ بدل دیا۔ یہ تو آیت کو ایک بالکل نئی سطح پر لے جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک بار میں باغ میں ایک پتے کو دیکھ رہا تھا، صرف دیکھ رہا تھا، اور اس کی رگوں کے پیچیدہ ڈیزائن پر غور کر رہا تھا۔ جی۔ اس ایک لمحے کے لیے وہ صرف ایک پتا نہیں رہا، بلکہ ایک دستخط، ایک شاہکار محسوس ہوا۔ کیا یہ آیت ہمیں یہی دیکھنے کی دعوت دے رہی ہے کہ ہر چیز ایک دستخط ہے؟ آپ نے اس کی روح کو پا لیا۔ بالکل یہی بات ہے۔ تو جب کوئی شخص الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو وہ لاشعوری طور پر یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمام تعریفیں اور شکر اس اللہ کے لیے ہے جو ان تمام نشانیوں کا رب ہے، جو اس کے وجود کی گواہی دیتی ہیں۔ یہ صرف شکر نہیں، بلکہ یہ کائنات کو دیکھنے کا ایک پورا نظریہ ہے۔ بالکل۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا کو صرف مادی اشیاء کے مجموعے کے طور پر نہ دیکھو، بلکہ اسے اس کے خالق کی معرفت کا ذریعہ سمجھو۔ ہر چیز ایک نشانی ہے جو اپنے رب کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ تو آج کی اس گفتگو سے یہ واضح ہوا کہ الحمدللہ رب العالمین صرف چند الفاظ پر مشتمل ایک جملہ نہیں ہے۔ جی نہیں۔ یہ شکر اور تعریف کا ایک سمندر ہے۔ یہ اللہ کی حاکمیت اور ربوبیت کا مکمل اقرار ہے، اور یہ پوری کائنات کے مقصد کا ایک جامع بیان ہے۔ صحیح۔ یہ ہمیں ہر لمحہ یاد دلاتا ہے کہ ہر نعمت، چاہے وہ سانس لینی جتنی چھوٹی ہو یا زندگی جتنی بڑی، اس کا منبع ایک ہی ہے۔ بالکل۔ اور یہ کہ کائنات کی ہر شے بے مقصد نہیں بلکہ اپنے رب کی پہچان کروا رہی ہے، یہ ایک بہت ہی طاقتور احساس ہے جو ہمیں عاجزی بھی سکھاتا ہے اور ہر چیز کی قدر کرنا بھی۔ یہ گفتگو ایک اہم سوال پر ختم ہوتی ہے جسے ہم سب سوچ سکتے ہیں۔ جی۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر ہر چیز، ہر عالم ایک علامہ یعنی نشانی ہے تو ہم اپنے ارد گرد کی دنیا میں روزانہ کتنی نشانیوں کو پہچان پاتے ہیں اور ان پر غور کرتے ہیں؟ کیا ہم کائنات میں صرف اشیاء کے ایک گودام سے گزر رہے ہیں یا اپنے خالق کی نشانیوں کی ایک عظیم الشان نمائش گاہ سے؟ آج ہم ایسی کون سی نشانی دیکھیں گے جسے کل تک نظر انداز کرتے آئے تھے؟